जस्टिस जहांगीरी को जब बात बहस हुई तो उसको लगा और बिल्कुल ठीक लगा। उनको लगा कि ये तो बड़ा आसान सा मामला है फैसला करने के लिए। इसने उन तीनों एमएनए को कहा कि आप अपने फॉर्म 45 ले आए। वो जब जहांगीरी साहब ने कहा कि शाम 5 बजे तक ले आओ, मैं बैठा हूँ, तो वो भाग के अदालत में तो क्या क्या निकले कि हम लेके आएंगे फॉर्म। वो भाग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चले गए। अगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। अब पाकिस्तान में इंसाफ जैसी कोई चीज नहीं। तो निजाम कैसे चलेगा सर? नहीं, ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ हादसा ही कोई होगा। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की हो, उसके हैंडलर्स की हो, वो गवर्नमेंट रिएक्शन किस तरह देती है, जिस तरह वो ISPR इतनी बदतमीजी बदजबानी उसने की है। वो एक चीफ मिनिस्टर के बारे में कहता है कि इन कुत्तों को भौंकने दो। वो तो इंतहा है, अपना लेफ्टिनेंट जनरल है और वो इतना बदजुबान होकर बात कर रहा है कि उससे इनका नर्वसनेस, इनका खौफ, खान से खौफ, और तो खौफ नजर नहीं आते। नाम काटने को तो जिसका नाम ये काटते हैं उसका नाम ही आगे आता है, उसका नाम ही बनता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत से आपका एक कद बढ़ता है। अब उसका इसका इमरान का इस तरह लगता है कि ये डर डर के उसका कद इतना बढ़ा दिया है कि अब वो जेल के अंदर भी फसील के ऊपर से बाहर देख सकते। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सबसे बड़े और मुमताज आईनी माहिर बैरिस्टर एतजाज एहसन। एतजाज साहब, ऑलवेज प्लेयर टू होस्ट यू सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया आपका। एतजाज साहब, आज एक फैसला आया और बड़ा बड़ा हैरत अंगेज फैसला था कि एक जज को इंसाफ मांगना पड़ा। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस जहांगीरी साहब के लिए ट्रेंड्स चल रहे हैं। उनको कहा गया है कि उनकी तैनाती जो थी वो गैर कानूनी थी, कलादम करार दे दिया गया है, उनसे जज का ओहदा ले लिया गया है। क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल बदनीयती पर मबनी इस्तगासा है और इल्जाम है जस्टिस जहांगीरी पे। जस्टिस जहांगीरी को आपको याद होगा कि इनके घर से जो निकले थे वो बगिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स और पूरा उसका निजाम था, वो इनके घर से, और इनके वो कैमरे निकले जो कि इनके लिविंग रूम में और बेडरूम्स में लगे हुए थे। ये गवर्नमेंट पहले ही जस्टिस जहांगीरी को चाहती थी कि इसको फारिग किया जाए। और गवर्नमेंट क्यों चाहती थी? क्यों? सिर्फ इसलिए कि जस्टिस जहांगीरी एक बहुत एतमाद, पुर एतमाद और इंतहाई ऑनेस्ट और जज है। मैं किसी जज की कभी खुशामद नहीं करता, और जो जज को पीछे इंतजामिया पड़ी हो उसकी तो खुशामद कोई करता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जस्टिस जहांगीरी को मैं जानता हूं जब ये इन्होंने लॉ बस शुरू किया था, और लॉ लाहौर में, और उस वक्त से बिल्कुल ही यंग enthusiastic boy and lad, और बड़े अच्छे तहम्मुल मिजाज आदमी। अदालत में आते हैं, कोर्ट फैसला सारा पढ़ के आते हैं, रिकॉर्ड देख के आते हैं। ये अदालत का टाइम अपने पे जाया नहीं करते कि वो वहां देखना शुरू कर दें। और जहांगीरी के एक ही इल्जाम हो सकता है कि तुम तो बहुत मतलब है कि ऑनेस्ट और ईमानदार हो। जस्टिस जहांगीरी कानून का भी बहुत माहिर है, पर इसमें एक दो वाकयात हो गए। वाकया ये हुआ कि जस्टिस जहांगीरी 3 हलकों का, जिसमें मुस्लिम लीग जीती थी, और उन हलकों में उनका रिटर्निंग अफसर था। और रिटर्निंग अफसर और सॉरी, जो ट्राइब्यूनल था, जिसने जुडिशियल ट्राइब्यूनल ने फैसला करना। अब जस्टिस जहांगीरी को जब बहस हुई
تو اس کو لگا اور بالکل ٹھیک لگا. ان کو لگا کہ یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے, اس میں تو کوئی مشکل دقت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دقت کی وجہ اس لیے نہیں ہے کہ اس فیصلے کے اندر, اس فیصلے میں آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ فارم 45 ہے کہ نہیں ہے, اور فارم 45 کا کس صورت میں ہے, کیا اس پہ کوئی ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اب اس پہ سوال سارا ہی وہ یہ عدالت میں یہ طے ہو جاتا تھا اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا. تو اسی وقت میں نے یہ بیان دیا تھا جب یہ کہ فارم 45 جو ہے یہ ہر پنجاب سے الیکٹ ہونے والے, یہ 45 لاش ہے جس کو ان کو چھپانا ہے. 45 کے بغیر 47 ہو ہی نہیں سکتی. اب 45 انہوں نے ساری نکال کے بستوں سے, اور الیکشن کمیشن نے ان کے اپنے کارندوں نے وہ ضائع کر دی. اب 45 وہ ہے فارم جس میں ایک طرف اوپر نام ہے سب 18 کینڈیڈیٹس کے, اور 40 جو اس کا دوسری طرف ہے جو ورٹیکل ہے, ورٹیکلی اس میں اس فارم 45 میں ہے 270 پولنگ اسٹیشن کی. ہر پولنگ اسٹیشن پر اس کے درج ہیں کتنے مارکس ملے. تو اگر آپ فارم 40 آپ چاہتے ہیں کہ ہلکا نمبر یا ہلکا نہیں, پولنگ اسٹیشن نمبر 112 کے کتنے ووٹ آئے ہیں کس کینڈیڈیٹ کے, تو آپ پہلے ایک لائن میں نیچے جائیں گے, جو 270 کی خانوں کی لائن ہے اس میں نیچے جائیں گے, اور آپ وہاں آ جائیں گے 200 جو بھی آپ نے پولنگ اسٹیشن کا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں 135 پہ آ جائیں مثلا. اب اس 135 پہ آپ رکیں گے اس کے, اور ہاریزونٹلی چل پڑیں گے. اب جب ہاریزونٹلی جائیں گے تو وہاں یقیناً 100 اس پولنگ اسٹیشن کا بھی نمبر آ جائے گا جو مطلوب ہے. لہذا ہر پولنگ اسٹیشن کتنے نمبر ملے کس کینڈیڈیٹ کو وہ اس میں آ جائے. اب وہ فارم 47 ہے. اگر اس کا نتیجہ آپ نکال لیں اور اس کو سب اکٹھا کر لیں تو وہ فارم 47 ہے. اب فارم 47 آپ باقی سارا ریکارڈ جلا دیں, اور یہ جلے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, یہ 2013 کے الیکشن, اور میں نے اس کی انسپیکشن کی تھی بیگز کی, اجازت لے کے الیکشن کمیشن سے. اور وہ فخر الدین جی ابراہیم اور ناصر الملک یہ دو اس کے چیف الیکشن کمیشنر تھے. اب یہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے, یہ انہوں نے جلائے ہوئے وہ جلا دیے, تلف کر دیے. اب یہ کہتے ہیں فارم 47 پہ ہمیں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کس طرح ایم این اے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم فارم 47 کے ایم این اے. وہ خود کہتے ہیں, کیونکہ ان کو کہو کہ فارم 45 میں لو, یہ فارم 47 کی تصدیق ہو سکے کہ یہ سزا, فارم 47 اور یہ فارم چودھری صاحب یہ سزا پھر جہانگیری صاحب کو یہ ہو رہی ہے, یہ جو فارم 45 اور 47 کا تھا اصل سزا تو اس چیز کی ہے, قانون کی نہیں ہے پھر. نہیں بالکل اس کی ہے. اس نے ان تینوں ایم این اے کو کہا کہ آپ اپنے فارم 45 لے آئیں, آپ کے پاس ہیں, انہوں نے کہا یہ ہے, انہوں نے کہا لے آئیں, ان پہ فیصلہ کر دیتے ہیں جو آپ دیتے ہیں, اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں ان کو تو اس پہ فیصلہ ہو سکتا. وہ تینوں ایم این اے, 3 ایم این اے اسلام آباد کے, وہ جب جہانگیری صاحب نے کہا کہ شام 5 بجے تک لے آؤ, میں بیٹھا ہوں, تو وہ بھاگ کے عدالت میں تو کیا کہ نکلے کہ ہم لے کے آئیں گے فارم, وہ بھاگ کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلے گئے کہ مائی باپ کچھ کرو ہمارا, یہ تو ہم پھنس گئے ہیں. اب وہ مائی باپ نے کیا کرنا تھا, مائی باپ نے وہ ایک درخواست دلوا دی فوراً الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ
बेंच ना सुने। अब उसमें उन्होंने उसको लंबा किया कोई 2 हफ्ते। तो उस दौरान ये गवर्नमेंट ने ये कानून तब्दील कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स है, वो रिटायर्ड फौजी अफसरों से नहीं उनको भरा जा सकता। वो रिटायर्ड ट्राइब्यूनल के या हाई कोर्ट के जजेस को भी लगाया जा सकता। अब जब रिटायर्ड को लगा दें तो स्वाबदी बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन की और इंतजामिया की एग्जेक्टिव की हो गई कि उन्होंने रद्द कर दिया कंप्लीटली सर्विंग जो ऑफिसर्स थे और रिटायर्ड को ले आए। अब रिटायर्ड तो बड़ा ममनून होगा ना, जी रिटायर्ड तो बड़ा ममनून होगा कि वो रिटायर हो गया, वो सर्विस से चला गया और 3 साल के लिए उसको फिर जज बना दिया। और गवर्नमेंट के अब ये रिटायर्ड जो है, ये तो जो गवर्नमेंट कहती है वो करते हैं। मगर सर ये कैसा कानून है चौधरी साहब, और ये कैसा दस्तूर है जिसमें एक हाई कोर्ट के जज को इस बुनियाद पर हटा दिया जाए और कानून का सहारा लिया जाए कि उसकी डिग्री जाली है। हालांकि आज उनके वकील ने बताया उनकी डिग्री जाली नहीं है, वो डिग्री के कोई उन्होंने बेज़ाब्तियां जाहिर की हैं और उन्होंने कहा जी डिग्री हमने कैंसिल की है। अब ये क्या मतलब, एक आम बंदा होता है वो इंसाफ लेने जाता है, यहाँ तो जज सर इंसाफ लेने के लिए अब बैठा हुआ है। नहीं, जज को इंसाफ देने के ये तो रिट पिटिशन ही देखे ना, किस दिन फाइल होती है। उस दिन जिस दिन जज ने कहा है आप ये पेश करेंगे जो है फॉर्म 45। अ, ये अपनी अपनी फॉर्म 45 पेश करें। जी अब उस दिन ही इनको याद आता है कि ये, और उस दिन से 40 साल पहले ये एक हुआ हुआ है मामला जिसमें ये कहते हैं कि आप आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज नहीं की दुरुस्त। भैया 40 साल वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगा, उसके सारे कागज देखे गए। ये तो बिल्कुल मतलब है, इसमें तो जो फैसला देता है, अगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर सिर्फ ये नहीं कि वो आ, उसको सुनना नहीं चाहिए ये केस, और वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो जहांगीरी ने उसके खिलाफ पिटीशन की भी है। और फिर जहांगीरी के खिलाफ वो बल्कि रिस्पोंडेंट उसमें होके वो अब उसी के खिलाफ ये करेगा। ये एक जजों ने जो असूल बना रखा है ना, ये बड़ा बेहुदा असूल है, बेहुदा। कि जज जिस पे एतराज किया गया जिस पे एतराज किया गया वो जज की स्वाबदीद है, वो बैठे ना बैठे, कोई ठीक है। कानून नहीं है, पर वो जज की स्वाबदीद है। ठीक है, और इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद और जो कुछ अब हुआ, आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर आईनी अदालत इंसाफ देगी? नहीं, इंसाफ आईनी अदालत से या किसी और महकमे में किसी फर्ज से जिसने इतनी कॉम्प्रोमाइज की हो जितनी इन जजों ने की है, आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। अब पाकिस्तान में इंसाफ जैसी कोई चीज नहीं। तो निजाम कैसे चलेगा सर? नहीं, ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ हादसा ही कोई होगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देखो, इंतजाम इस तरह तो नहीं चल सकता कि एक पार्टी को या एक फरीक को या एक फर्ज को, एक पार्टी को या एक फरीक को या एक फर्ज को आप इतना अहम बना दें, इतना ताकतवर बना दें कि वो अब मिसाल के तौर पे वो अपनी सारी जिंदगी जो मर्जी जुर्म कर ले, जो मर्जी जुर्म कर ले, वो किसी को मार दे, वो किसी को अगवा कर दे, वो किसी के साथ ज्यादती कर दे, आप उस शख्स को का हयात कुछ नहीं कह सकते, कानून उस तक पहुंच ही नहीं सकता। फैशिस्ट के जमाने में भी इस तरह का
کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ جاؤ جتنے مرضی، اور آئین میں ترمیم کر جاؤ جتنے مرضی جرم کرنے کرو. ٹھیک ہے. اور سر پھر یہ کنکلوژن کیا ہوگا؟ کیونکہ جو طاقتور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ نظام نہیں چلے گا، افغانستان بھی تو ادھر ہی ہے، افغانستان بھی ملک قائم رہا، وہ بھی کہیں نہیں گیا. اسی طرح افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں جو کہ ملک تو رہے ہیں، وہاں بے شک نقصان ہوا. تو جو اس وقت نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سلامت رہیں گے، ملک بھی قائم رہے گا، نظام بھی چلے گا، مگر نظام ہماری مرضی کا چلے گا، کسی اور کی مرضی کا اب نہیں چلے گا. نظام کسی کی مرضی کا نہیں چلتا، چل سکتا ہی نہیں. جب کوئی انسانی یا ارضی طاقت ہو، دنیاوی طاقت ہو، اس سے تو نظام اس طرح چل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہے جو چلا دے چلا دے، یہاں یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. اس کا بڑا تجربہ ہے ہمیں پاکستان کو. تو ایوب خان بھی تھا اور یحییٰ خان بھی تھا، اتنا کیا لاکھ نے تو کوڑے مارے لوگوں کو پبلکلی. جو پولیٹیکل ورکرز وغیرہ وہ تھے، اس نے تو جیلوں میں پھانسیاں دی پولیٹیکل ورکرز کو جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پولیٹیکل کیس بنا ہوتا. اور اس نے تو یہ چیز جو ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں ہی ہوں اور میرا ہی راج چلے گا. وہ حبیب ظالم نے کہا تھا جب یحییٰ خان چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے ایوب خان کو ایک فیلڈ مارشل کو ہٹا دیا، تو اس نے بڑا ظلم جبر کرنا شروع کیا ضیاء الحق نے. اور بھٹو صاحب کو اس نے گرفتار کر کے شہید کو اندر کر دیا. اب وہ اس نے بڑا ایک ایسا اس نے تاثر پھیلایا کہ یہ ضیاء الحق جیسے جتنا بہادر، اتنا جری، جتنا یہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص. تو اس پہ جب وہ چلا گیا بکری کی طرح گیا، اور وہ جب چلا گیا تو اس پہ حبیب ظالم نے ایک مشاعرے میں، جس میں ضیاء الحق کی تصویر پیچھے لگی تھی، اس نے اس کو بلایا گیا، وہ آڈینس سے آ کے اس نے روسٹرم پہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا تجھ سے پہلے، اس تصویر سے تجھ سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو یہ کوئی خدا ہونے پہ اپنے آپ کو یقین رکھتا ہو تو یہاں یہ اس ملک میں، اس دنیا میں ایسا نظام نہ چل سکتا ہے، نہ چلا ہے. ٹھیک ہے. مگر سختیاں سر بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور مزاحمت جو تھی وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں ہوئی، آئینی عدالت بنی، سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیے گئے، ججز کے اختیارات ختم کر دیے گئے، مگر مزاحمت نظر نہیں آئی ہمیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزاحمت کوئی سر اٹھائے گی؟ کیونکہ ہم نے دوسری جانب دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو مزاحمت کر رہے ہیں. اڈیالہ کے باہر انہیں مار بھی پڑ رہی ہے، وہاں واٹر کینن بھی استعمال کیا جاتا ہے، خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ مزاحمت کی لہر اس وقت پک رہی ہے ملک میں؟ بالکل پک رہی ہے، بالکل پک رہی. جب مزاحمت یا ریاست کی طرف سے اس طرح ہوگا، اتنا جبر ہوگا، تو مزاحمت خود پیدا ہوگی. ہر ایکشن کا نیوٹن نے کہا تھا ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. نپولین نے کہا تھا کہ ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ستم کا رد بھی شدید ہوگا، یہ دور آخر مفید ہوگا. ستارے کہتے ہیں پھر یہاں پر حسین ہوگا، یزید ہوگا. یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے. یہ پرابلم جو ہو گئی ہے نا اس گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ شہباز شریف کی ہو، اس کے ہینڈلرز کی ہو، وہ گورنمنٹ ریئیکشن کس طرح دیتی ہے؟ جس طرح وہ آئی ایس پی اتنی بدتمیزی، بد زبانی اس نے کی ہے. وہ ایک چیف منسٹر کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کتوں کو بھونکنے دو. وہ تو انتہا ہے غیر مہذب ہونے کی انتہا. وہ ان کے اپنے
اپنا لیفٹیننٹ جنرل ہے, اور وہ اتنا بد زبان ہو کے بات کر رہا ہے کہ اس سے ان کا نروسنس, ان کا خوف, خان سے خوف, اور تو خوف نظر نہیں آتا ان کا خان سے اتنا ہی خوف ان کو نظر آ رہا ہے. اور اس میں جتنا یہ خان سے خوف کھاتے ہیں اتنے ہی اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں کہ کسی طرح ٹوٹ جائے. 40 دن سے اس کو اپنی بہنوں سے نہیں ملنے دیا, فیملی سے نہیں ملنے دیا, وکیل سے نہیں ملنے دیا. فیملی سے ملنا ملانا تو کوئی اس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے, وکیل سے ملاقات تو آئین فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ اس کو وکیل سے بھی نہیں ملنے دیا. تو یہ کام, اور میں آفرین کہتا ہوں علیمہ اور اس کی جو بہنیں ہیں ان پہ آفرین ہے. وہ مردانہ بات بیٹھی ہوئی ہیں, ان پہ پانی پھینکا جاتا ہے, اور یہ ٹھنڈا ہوز, وہ واٹر ہو اور پاور ہو, وہ تو پانی بندے کو ویسے ہی گرا دیتا ہے, اتنا اس میں زور ہوتا ہے. پر وہ بیٹھی ہے, پانی آ رہا ہے, اور وہ پھر بھی کوئی بھاگ نہیں رہی وہاں سے. اٹھ کے جگہ تبدیل کریں گی کہ وہ وہاں سوکھی جگہ پہ چلے جائیں, وہاں بھی پھر پہنچ جائیں. آفرین ہے علیمہ اور اس کی عمران کی دوسری بہنوں پہ. کہا جاتا ہے عمران خان کا نام سرخ پینسل سے کاٹ دیا گیا ہے, اب نہیں آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ واپس آئے گا پی ٹی آئی کا دور؟ جی, نام تو کاٹ دیا تھا انہوں نے اس کا, ذوالفقار علی بھٹو کا تو نام کیا, اس کی جان بھی ختم کر دی تھی. پر ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کی 3 مرتبہ اس کے بعد حکومت آئی. جو تھا یہ نواز شریف کا بھی نام کاٹ دیا تھا 2 مرتبہ جب وہ نکالا گیا. نام کاٹنے کو تو جس کا نام یہ کاٹتے ہیں اس کا نام ہی آگے آتا ہے, اس کا نام ہی بنتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سے آپ کا ایک قد بڑھتا ہے. اب اس کا اس کا عمران کا اس طرح رکھتا ہے کہ یہ ڈر کے اس کا قد اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب وہ جیل کے اندر بھی فصیل کے اوپر سے باہر دیکھ سکتا ہے, اور اس کو لوگ باہر سے فصیل کے اندر ایک دیو کامت مرد کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اب جتنا یہ اس کو اونچا دیکھتے ہیں, پہلے سے اور اونچا ہوا, اتنا یہ اور ڈرتے ہیں. ٹھیک. جتنا یہ زیادہ ڈرتے ہیں اتنا اقدامات غلط کرتے ہیں, اور اقدامات غلط کرتے ہیں اس کے خلاف تو اور وہ قد بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ برداشت کر رہا ہے سب. اس سب میں نے آپ کو کہا یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے یہ ایک ٹارچر ہے. یہ جو وینا کنونشنز کے تحت یہ ٹارچر ہے. آپ کسی کو یہ نہیں اس طرح دے سکتے. غیر انسانی سلوک, یہ غیر انسانی سلوک ہے. یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا قانون اور آئین. آئین میں تو اسپیشل فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کس طرح ہر قیدی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے وکیل سے ملے. اب آپ 40 دن وکیل سے ہی نہ ملنے دیں, عجب یہ ظلم اور جبر ہے. اور یہ اسی دور میں ہوا ہے یہ چیز کہ 40 دن سے آپ نے سولیٹری رکھا ہوا ہے. عوام سے بھی, اس کو رشتہ داروں سے بھی, میڈیا سے بھی, اور اپنے جو وکلا ہے ان سے بھی. ٹھیک.